سوچ لیجیے ہم کیا سارے رشتہ داروں کے ساتھ ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے رشتہ داری ختم، دوستی ختم، تعلقات ختم. وہ فلاں نے دعوت میں نہیں بلایا تھا، اب ہم نہیں جائیں گے اس کے گھر پہ. اس نے ہمیں سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، اب ہم اس کو فون نہیں کریں گے. ہم 10 سال سے اپنے چچا سے نہیں ملتے، 15 سال ہو گئے ہمارا خالہ کے یہاں جانا نہیں ہے. کیوں؟ وہ ہمیں دعوت میں نہیں بلایا تھا 15 سال پہلے. انہوں نے ہمیں انوائٹ ٹھیک طریقے سے نہیں کیا تھا، ہمیں رسپیکٹ نہیں دی تھی. ارے رشتہ داروں سے اتنی چھوٹی بات پر قطع تعلق کرنے والا. میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے برکت چاہتے ہو، رحمت چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، اس طرح کی برکتوں کے لیے فرمایا اگر تم یہ عادتیں اپنا لو تو جنت مل جائے گی. جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. ارے ہم تو کہتے ٹٹ فور ٹیٹ، اینٹ کا جواب پتھر سے. مجھے نہیں بلایا، ہمیں دعوت نہیں دی، اب ہم بھی انوائٹ نہیں کریں گے. ہماری تعلق ختم، ہمیں نہیں چاہیے رشتہ داری. سنیے ڈسکریج کیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو رشتہ داری توڑ دیتے ہیں. شب برات کروڑوں بخشے جائیں گے مگر رشتہ داری کو، ریلیشن شپ کو جو ڈسکنٹینیو کرتا ہے وہ نہیں بخشا جائے گا. دیکھیں کچھ شرعی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ شرعی ریزنز بھی ہیں. اگر کوئی بدعقیدہ ہے، بد مذہب ہے، میرے آقا کا گستاخ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے رشتہ داری نہیں رکھی جائے گی. یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا؟ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں، یہ یاد رکھیے گا. ہاں لیکن جس کا ایسا کوئی ریزن نہیں ہے، خالی ہماری نفس کی شرارت ہے، ہمیں جناب اس سے پرابلم ہے اور ہم معاف نہیں کر رہے، اس کو دل میں لے کر بیٹھے ہیں. ایسے بھی والدین گزرے اپنے بچوں کو نصیحت کر کے جاتے ہیں دیکھو ہم زندگی بھر اب تمہارے چاچا کے پاس نہیں گئے، اب تم نے میرے مرنے کے بعد بھی نہیں جانا ہے. سالوں سال کی دشمنیاں، سالوں سال کا ڈسکنٹینیو. ارے توبہ کرو توبہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سخت ناپسندیدہ. اب آپ کہیں گے ہمارا قصور ہی نہیں تھا، قصور تو اس کا ہے، ہم کیسے چلے جائیں؟ چلیں آپ کا بیان سنا، آج ہمارا ذہن بن رہا ہے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگ لینی چاہیے. ارے اللہ کی بارگاہ میں وہی مقبول ہے جو آگے بڑھ کر معافی مانگ لیتا ہے. سیدھے لگا لو، معاف کر دو. یاد رکھو جو بندوں کو معاف کرتا ہے اسے اللہ بھی معاف فرما دیتا ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں تم زمین والوں کو معاف کرو آسمانوں کا مالک تمہیں معاف فرما دے گا. تم زمین والوں پر رحم کرو آسمانوں کا مالک تم پر رحم کر دے گا. اور جو بندوں کو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا. تو معافی مانگنے کی، معاف کرنے کی عادت ڈالو. فارگیو کرو معاملے کو، رابطہ کریں، فون کریں، چلے جائیں ان کے گھر پہ. ہو سکتا ہے وہ آپ کو صحیح رپلائی نہ دیں، جواب نہ دیں، بٹ اف یو اٹیمپٹ، آپ نے رابطہ کر لیا، آپ نے ٹرائی کر لیا، آپ نے معافی مانگ لی، اب وہ آپ کو نہیں بلانا چاہتے، وہ کنٹینیو نہیں رکھنا چاہتے، دین یو آر فری. آپ نے اپنا کام کر لیا بٹ آپ اٹیمپٹ تو کرو نا. آپ جا کے معافی تو مانگ لو. آپ تو دل میں نہ رکھو کہ میں نہیں جاؤں گا. تو نیت کر لیں انشاءاللہ اپنے تمام رشتہ داروں سے معافی تلافی کر لیں گے. اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ، اگر کسی ریلیٹو کے ساتھ ہمارا ڈسکنٹینیو ہے، فرام ناؤ آن ورڈ انشاءاللہ ہم کنٹینیو کر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تو بول دیں. بخشش چاہیے نا. 4 چیزیں بتا چکا. نمبر 1 شرابی. اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ اس وقت ہمارے ساتھ کوئی ایسا بیٹھا ہے کہ جس کی یہ ہیبٹ ہے فورنیکیشن، ایڈلٹری کرنے والا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیٹھا ہے زندگی میں کبھی کیا. نمبر 3 ماں باپ کا نافرمان، جس کے ماں باپ راضی نہیں. اچھا لوگ کہتے ہیں میرے ماں باپ راضی، ناراض نہیں ہے مجھ سے. دیکھیں ماں باپ جو ہے نا وہ کبھی بھی آپ کو ڈائریکٹ نہیں کہیں گے میں آپ سے ناراض ہوں، یا آپ یہ بھی کہیں گے میرے ماں باپ تو مجھے روز دعا دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ نے کہا امی ذرا دعا کر دو، ابو جی ذرا دعا کر دیں، اور انہوں نے دعا کر دی، اٹس اوکے. مگر ایک آپ ایسی خدمت کرو کہ دل سے دعا نکلے، اکیلے میں دعا نکلے، یا اللہ میرے بیٹے کو برکت عطا کر، یا اللہ میری بیٹی کو اور رحمت عطا. ماں اکیلے میں بیٹے کے لیے دعا کرے، بیٹی کے لیے دعا کرے. ایسے بنو، ایسے نہیں. ماں باپ تو ہوتے ہی اچھے ہیں، گناہ ان کو تنگ بھی کرو پھر بھی دعا دیتے ہیں، لیکن ماں باپ کی جو دل سے دعا ہے نا وہ اثر رکھتی ہے، وہ طوفانوں کو ٹال دیتی ہے. تو آج اپنے ماں باپ سے سچی پکی معافی مانگنی ہے، اور معافی مانگنی بھی ہے اور آئندہ ان کی نافرمانی نہیں بھی کرنی ہے. اچھا یہاں بھی ایک بات ایڈ کر دوں، ماں باپ نماز سے روکیں تو پھر نہیں ماننی. یہ یاد رکھیں، مخلوق کی اطاعت، مخلوق کی اوبیڈینس جب تک کریں گے جب تک خالق کی نافرمانی نہ آ جائے. ماں باپ کہ بیٹا نماز نہیں پڑھو، آپ بولے میں ماں باپ کی مانتا ہوں اس لیے نماز نہیں پڑھتا.
اٹس رانگ. ماں باپ کہیں جناب آپ گناہ کرو, فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھو, بے حیائی کے کام کرو, وہاں نہیں مانیں گے. اللہ کی فرما برداری پہلے, اللہ اور اس کے رسول نے تو سکھایا نا ماں باپ کی فرما برداری کرنا. تو یہ لکیر ضرور ہونی چاہیے, یہ باؤنڈری ضرور ذہن میں ہونی چاہیے. اور اسی طرح ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ کبھی بھی اپنے بچوں کو نیکی کے راستے سے نہیں روکنا چاہیے. آلویز encourage him to go towards اجتماعات, towards مساجد, towards ماشاءاللہ اجتماعات of دعوت اسلامی, travel in مدنی قافلہ. تو اس کے ذریعے انشاءاللہ آپ کا بچہ آپ کا ادب سیکھے گا, آپ کا فرما بردار بن جائے گا. ہم ہی اس کو اجتماع سے دور رکھتے ہیں, ہم ہی انہیں مسجدوں سے دور رکھتے ہیں, پھر خود ہی سر پکڑ کے روتے ہیں بچہ ہاتھ سے نکل گیا, بچی ہاتھ سے نکل گئی. ہم نے خود ہی برائی کے سامان لا کر دیے نا, جبھی تو بچی ہاتھ سے نکلے. بچوں کا قصور کم ہوتا ہے, میں آپ کو بتا دوں, زیادہ قصور ماں باپ کا ہوتا ہے. بچہ جو ہے نا وہ انفلوئنس, وہ امپیکٹ لیتا ہے اپنے والدین سے. مجھے بتاؤ, آپ میری بات کی انشاءاللہ امید ہے تائید کریں گے, جن کے گھروں میں نماز ہوتی ہے, قرآن ہوتا ہے, حدیث ہوتی ہے, نماز ہوتی ہے, نعتیں ہوتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے بھی دادا جی کے برابر میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے. نماز پڑھنا آتی نہیں, وہ جیسے دیکھتے ہیں ویسے پڑھ رہے ہوتے ہیں. چھوٹی بچی دوپٹہ باندھے گی, کیونکہ امی نماز پڑھتی ہے تو چھوٹی بچی دوپٹہ باندھ کے برابر میں کھڑی ہو جائے گی. شی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پرے, بٹ وہ اس کو فالو کرتی ہے. اٹ مینس بچہ اثر لیتا ہے اپنے ماں باپ سے. جس گھروں میں نعتیں بجتی ہے بچہ باہر بھی نعتیں گنگنا رہا ہوتا ہے, صلو علی الحبیب کے نعرے لگا رہا ہوتا ہے. اور جس گھر میں ڈانس, فلمیں, بے حیائی, وہ بچہ روڈ پہ بھی ناچ رہا ہوتا ہے, وہ بچہ روڈ پہ بھی گانے گا رہا ہوتا ہے. تو اٹ مینس بچے کا قصور کم تھا, وہ تو ایک کوڑا کاغذ ہے, آپ نے اس پہ جو لکھا وہ لکھ گیا. اچھا لکھتے, اچھی تربیت کرتے, اچھے لوگوں میں لاتے. اب ہم فرائیڈے والے دن بچے کو لاتے ہیں, بہت سارے بچے ہوتے ہوں گے آپ کی مسجد میں بھی, اور شور شرابہ بھی بڑے کرتے ہوں گے. اول تو بچوں کو, اتنے چھوٹے بچوں کو نہیں لانا چاہیے جو مسجد میں لوگوں کی نماز ڈسٹرب کریں. اینی وے, اور اگر آپ لائیں تو پھر ان بچوں کو تھوڑا سا سمجھائیں کہ بچہ نماز میں شور نہیں کرتے. میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ فرائیڈے کو بچے کو لاتے ہیں آپ, نماز پڑھاتے ہیں, پھر کب آتے ہیں؟ اگلے فرائیڈے. بچے کی ٹریننگ کیا ہو رہی ہے؟ all week only one نماز. we are training to our children کہ ہفتے میں ایک ہی نماز پڑھنی ہے. تو اب آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ جمعے کی نماز پڑھیں, آپ کا بچہ 5 نمازیں پڑھ لے؟ ہم نے خود ہی اس کی ٹریننگ شروع سے یہ کی کہ بیٹا ہفتے میں جمعے والے دن بھی جمعہ پڑھنا ہے, اثر نہیں پڑھنی. جمعے میں مسجد فل ہے, اثر میں وہی 2 صفحے ہو جاتی ہوں گی. کہاں کے سارے؟ ارے بھائی اثر بھی فرض تھی. تو یہ ٹریننگ بچوں کی ہماری ذمہ داری ہے.